منگنی کے بعد میری منگیتر بہت بے باک قسم کی باتیں کرنے لگ گئی تھی۔ میں تو اسے بہت شریف لڑکی سمجھتا تھا۔ اس کی باتیں مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی قربت کے لیے مچلنے لگ گئے تھے۔ میں نے اس کے لیے سرخ رنگ کی نائٹی لی اور اسے ملنے کے لیے ہوٹل میں بلایا۔ اس نائٹی میں غضب ڈھا رہی تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا اور دونوں ہاتھوں سے میرا۔ میں ہوٹل کے کمرے میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جو ٹائم مجھے بتایا تھا اسے کافی زیادہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ نہ وہ میری کال پک کر رہی تھی، نہ میرے میسج کا جواب دے رہی تھی، نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ میں کب سے اسے کال کیے جا رہا تھا۔ اب تو مجھے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا، اگر آنا ہے تو آ جاؤ، اگر نہیں آنا تو بھی مجھے بتاؤ، یہ کیا تم نے ڈرامہ بنا رکھا ہے۔ ابھی میں میسج لکھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بھئی کیا بات ہے، بندہ تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہے۔ آ رہی تھی، بولا ہے بس ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بولے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، جناب، میں نے خود آپ کو ملنے کے لیے بلایا تھا، اور بھلا ایسے ہو سکتا تھا کہ میں آپ سے ملنے نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی۔ جس طرح وہ بے باکی سے میرے گلے لگی تھی، مجھے تھوڑی عجیب بھی لگ رہی تھی۔ میں خود بہت زیادہ اوپن مائنڈڈ قسم کا لڑکا تھا، لیکن جس قدر وہ اوپن مائنڈڈ تھی، اس نے تو مجھے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ کہنے لگی، آپ نے فرمائش کی تھی سرخ رنگ کی نائٹی پہننے کی۔ کیا ہے نا کہ میں گھر سے تو اب نہیں نہ پہن کے آ سکتی تھی، سوچا یہاں پر آ کر پہنوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے بول رہی تھی اور میں بس حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ آخر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ مجھے معلوم تھا کہ کوئی بھی لڑکی کتنی بھی بولڈ کیوں نہ ہو، لیکن اتنی بے باک نہیں ہوتی جتنی یہ لڑکی مجھے لگ رہی تھی۔ وہ میری شرٹ کے اوپر والے بٹن کو بند کرتی ہوئی کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کس قدر محبت کرتی ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہتی ہوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی منتیں مانگی۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر مسکرانے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے گریبان سے پکڑ کر مجھے اپنے قریب کیا۔ کہنے لگی، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی آپ کی زندگی میں لڑکی تھی؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھی۔ میرے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ میں خشک ہونٹ پڑنے لگ گیا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، کسی کو بھی اتنا قریب نہیں آنے دیا۔ ویسے اب دوستیں بہت تھی، بہت زیادہ اچھی دوستیں تھی، لیکن ایسے کوئی بہت زیادہ میرے کلوز نہیں آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے میری حقیقت معلوم ہوگی کہ زندگی میں میں اتنا بڑا قدم اٹھا چکا ہوں۔ اس کے بعد نہ جانے اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ میں بس فی الحال یہی دعا کر رہا تھا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ میں اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی میری طرف آ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، یہ والا بیگ تم نے مجھے دیا تھا نا؟ اس میں موجود نائٹی مجھے دی تھی۔ اچھا، تمہیں یہ نائٹی اتنی زیادہ پسند کیوں ہے؟ وہ عجیب طرح کا مجھ سے سوال کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ایسی عجیب طرح کی باتیں مجھ سے کیوں کر رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بہت زیادہ قریب کیا اور کہا کہ میں تمہارے حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے قریب کیا۔ اگلے ہی لمحے اس لڑکی نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس کے لبوں پر عجیب طرح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا۔ جب سے میری مصباح کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، میرے پیر ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بہن نے مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند کرنی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں تو اور زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ مصباح میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، بہت ٹوٹ کر چاہتا تھا۔
بہت مشکل سے مجھے مصباح کا رشتہ ملا تھا۔ منگنے کے بعد میں نے اپنی بہن سے اس کا نمبر مانگا اور اس سے میسج کیا۔ میں میسج کر کے اسے اپنا تعارف کروایا۔ فوراً ہی وہاں سے جواب آ گیا۔ کہنے لگی جناب کیسے ہیں آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ بالکل میرے خلاف توقع جواب آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فوراً سے اس کی کال آنے لگی۔ مجھے حیرت ہونے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کال پک کی اور موبائل اپنے کان کے ساتھ لگا دیا۔ دوسری طرف سے وہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی جناب آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں آپ کو کس قدر یاد کر رہی تھی اور فوراً سے آپ کا میسج آ گیا۔ لگتا ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ وہ بڑے بے باک انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی اور میں مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دینے لگ گیا تھا۔ کہنے لگی آپ بہت کم بولتے ہیں یا میرے سامنے شریف بننے کا ناٹک کر رہے ہیں۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے ایسے بات کرے گی۔ میں نے کہا نہیں میڈم جی میں بہت زیادہ بولتا ہوں۔ جب میں بولنے لگ جاؤں تو آپ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ دوسری طرف سے اس کا زوردار قہقہ گونجا۔ کہنے لگی میں برداشت کر لوں گی آپ بولیں تو صحیح۔ میں نے کہا جی آپ کو ہی یاد کر رہا تھا، آپ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ آپ تو بہت زیادہ حسین ہو، یونیورسٹی سے زیادہ تو مجھے آپ ان تصویروں میں حسین لگ رہی ہو۔ پھر سے وہ ہنسنے لگی۔ کہنے لگی اتنا زیادہ بھی میری تصویروں کو نہ دیکھو، مجھے نظر لگ جائے گی۔ وہ بڑے بے باک انداز میں میرے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ مجھے تو وہ بہت زیادہ شرمیلی لڑکی لگتی تھی، بہت کم گو۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ لیکن اب معلوم ہوا تھا وہ بہت تیز لڑکی تھی۔ جس طرح مسکراتے ہوئے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بڑے تجسس سے اس کی باتیں سننے جا رہا تھا۔ اس کے بعد یوں ہی ہونے لگا۔ ہر روزانہ وہ رات کے وقت مجھے کال کر لیتی۔ مجھے اس کی باتوں کی اس قدر عادت ہونے لگی تھی کہ اب تو اس کے بغیر جی ہی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا مصباح بات سنو، کیا ہم ملیں کہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ شادی سے پہلے کیا ملنا؟ تمہیں پتہ ہے کتنی بری بات ہے۔ میں نے کہا لیکن تمہاری باتیں سن کر میرا دل بہت بے چین ہونے لگ گیا ہے۔ ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں، جب تک تم سے مل نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ وہ ہنسی کے ساتھ کہنے لگی چین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، ملنا بہت مشکل ہے، لیکن کیا نا میں گھر والوں کی وجہ سے آپ سے نہیں مل سکتی۔ آپ تو ویسے بھی بہت عادت ہوگی ہے نا لڑکیوں کے ساتھ ملنے کی۔ اس نے بہت عجیب انداز میں یہ بات کی تھی۔ میرے چہرے پر فوراً سے پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ میری آواز ڈوب چکی تھی۔ اس کی بات کو جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی، کہیں اسے میری حقیقت ہی نہ معلوم ہو جائے۔ میں تو یہی سوچنے لگ گیا تھا کہ وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ کہنے لگی آپ تو ایسے ہی کھڑے ہیں جیسے سچ میں لڑکیوں سے ملتے ہیں۔ میں مذاق کر رہی تھی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے کہا اچھا، ویسے ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، میں تو بہت شریف قسم کا لڑکا ہوں۔ کہنے لگی میں آپ کی ساری شرافت کے بارے میں جانتی ہوں۔ اس کے عجیب طنزیہ انداز میں کہا۔ کبھی کبھی اس کی باتیں مجھے بہت زیادہ عجیب لگتی تھیں، لیکن وہ پھر سے عجیب باتوں میں فوراً ہی رومانٹک موڈ میں آ جاتی۔ کہتی نہ جانے ہماری شادی کب ہوگی، یہ گھر والے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں، ہماری شادی ہی اتنی لیٹ کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا میں ابھی بارات لے کر آ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں مجھے اس قدر بھی جلدی نہیں، ویسے آئیڈیا برا بھی نہیں، ہم ایک ہوٹل میں ملنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ابھی ایک دفعہ بھی نہیں ملے، اس لیے ہمارے درمیان محبت بڑھ چکی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور، کون سے ہوٹل میں ملنا ہے؟ میں نے اسے بتا دیا۔ وہ کہنے لگی ہر بار اسی ہوٹل میں ملتے ہو، سب سے ایسی باتیں سن کر۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا، کیا چاہتے ہیں آپ، سیدھی بات بتائیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آپ غصہ کیوں کر گئے ہیں؟ کبھی کبھی مجھے اس کی باتیں بہت زیادہ عجیب لگتی تھی، لیکن میں پہلے ہوٹل پر پہنچ چکا تھا، کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے رات کو ہی مجھے آنے کا کہا۔ میں ہوٹل میں اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، کافی وقت گزر چکا تھا۔
نہ جانے کہاں رہ گئی تھی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگ گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا شاید اس نے مجھے داؤ لگایا ہے۔ اس نے آنا ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر لیٹا میرے ساتھ مذاق کرتی رہتی تھی۔ یہ بھی اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہوگا۔ نہ جانے کب سے اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ آئی تو عجیب بے باک انداز میں مجھ سے ملی۔ مجھے اس کی حرکتیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ بہت عجیب طرح سے میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ سے شاپر پکڑا، کہنے لگی، اچھا یہ نائٹی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند ہے نا؟ اس نائٹی میں کسی کا قتل ہوا ہے۔ یہ بات سن کر میرے چہرے پر پسینہ آنے لگ گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچانک ہی اس نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا، دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانے لگی، کہنے لگی، ذلیل انسان، جیسے تم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، آج تمہارا ایسے ہی بدلہ لوں گی۔ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسے خوفزدہ دور دھکا دیا اور کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگی، کہنے لگی، تم وہی ہو نا جس نے میری بہن سے نکاح کیا تھا، پھر اسے ہوٹل کے کمرے میں بلایا تھا اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے، اسی ہوٹل کے کمرے میں مارا، اس کا گلا دبایا، اس کے بعد اس پر کوڑے پھینک دیے۔ وہی ہونا تھا، تم وہیں پڑی رہی اور انہیں دیکھ کر ایک صاحب نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا، دیکھو، ان سے میری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تمہاری بہن کی ہے۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتی تھی کہ مجھے رخصت کر کے اپنے لے جاؤ، ورنہ وہ مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تو مجھے مجبوری میں ایسے مارنا پڑا۔ میں بہت سنجیدگی سے پال رہا تھا، لیکن یہ بتاتے ہوئے جو مجھ پر گزر رہی تھی وہ میں ہی جانتا تھا، کیونکہ ہر رات خود کو پیش کرنا، پھول بیچنا، کتنی بار میں نے اس رات کو اپنی آنکھوں اور زندگی سے نکالنے کی کوشش کرو، اور وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی مجھے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی، کہنے لگی، تم سے بدلہ لینے کے لیے میں نے میٹنگ چھوڑی، ویسے جیسی میں نہیں تھی، صرف تمہیں اس ہوٹل کے کمرے تک لانے کے لیے۔ یہ کمرہ تم میری بہن کا قتل کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آیا۔ اس نے میری پسٹل کی مدد سے سارے کمرے دیکھے اور اسے چیک کر دیا۔ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں کر سکتی؟ جب تم بہن کو مار سکتے ہو تو میں تمہیں کیوں نہیں مار سکتی؟ میں تمہیں مار کر بھگا دوں گی، بلکہ پولیس میں بتاؤں گی میں نے قتل کیا ہے، اپنی بہن کو انصاف دلایا ہے، جیسے پولیس نے اسے دیکھا۔ یہ کہہ کر وہ گولی چلانے ہی لگی تھی۔ جب میں اس کے قریب آ گیا، وہ ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ہی گولی چل گئی۔ وہ گولی اسے لگی تھی۔ اس نے خود کو کال کر دی پولیس کو۔ وہ مسلسل پسٹل اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھی۔ پلیز، میں نے یہی بتایا تھا کہ میں اس لڑکی کا قاتل ہوں، کیونکہ یہاں سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ شاید مجھے اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو چکی ہو۔ اس کے بارے میں جھوٹ دیکھ کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس کی محبت میرے دل میں یوں گھر کر گئی کہ مجھ میں جینے کی تمنا ہی ختم ہو گئی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے پھانسی ہی ہو جائے، میں زندگی سے نجات حاصل کر لوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بہت عمدہ قید ہو گئی، شاید گھٹ گھٹ کے جینا پڑ جائے، ایسے ہی زندگی گزار دے۔ وہ لڑکی کبھی بھی اپنے دل سے کسی کو نہیں نکال سکتی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے میری زندگی میں آئی۔ میں اسے سچ میں بہت زیادہ خوبصورت اور محبت کرنے والا سمجھتا تھا۔